بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صفت الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کی صفت کے بیان میں۔ صفت کا لغوی معنی ہوتا ہے نعمت اور خوبی، اور اصطلاحی معنی ہے وہ حیت کہ جو نماز کی حالت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، جیسے رکوع، سجدہ وغیرہ۔ صفت کا لغوی معنی ہے نعمت اور خوبی، اور اصطلاحی معنی ہے وہ حیت کہ جو کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ مثلا نماز کے وقت انسان کو جو حیت حاصل ہوتی ہے رکوع اور سجدہ وغیرہ کے لحاظ سے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ فرائض الصلاۃ ستۃ، نماز کے فرائض 6 ہیں۔ التحریمۃ، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدے، اور والقعدۃ الاخیرۃ مقدار التشہد، اور آخری قعدہ تشہد کی مقدار۔ وما زاد علی ذالک، اور جو اس سے زائد ہے فہو سنۃ، وہ سنت ہے۔ نماز کے فرائض ذکر کیے۔ نماز کے فرائض 6 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کرنا۔ چونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد کلام وغیرہ، گفتگو، یہ حرام ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا معنی ہے کسی چیز کو حرام کرنا۔ چونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد گفتگو وغیرہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرض قیام ہے۔ یہ قیام بالاتفاق فرض ہے، بشرطے کہ انسان قیام اور سجدہ پر قادر ہو۔ دوسرا فرض قیام ہے، یہ فرض ہے، رکن نماز ہے، بشرطے کہ قیام اور سجدہ پر انسان کو قدرت حاصل ہو۔ تیسرا فرض ہے قرات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں پر مراد جو ہے وہ قرات ہے۔ قرات فرض ہے لیکن اتنی مقدار کے جتنی آسان ہو، اور وہ کتنی ہے تو زیادہ صحیح قول کے مطابق اس کی مقدار ایک بڑی آیت ہے۔ یہ رکن اور فرض ہے۔ تو تیسرا فرض ہوا قرات۔ ارشاد باری تعالیٰ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم پڑھو وہ جو قرآن سے آسان ہو، یعنی آسانی سے جتنا پڑھا جا سکے۔ تو جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے وہ قرات فرض ہے، اور وہ کتنی ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق اس کی مقدار ایک بڑی آیت ہے۔ چوتھا اور پانچواں فرض رکوع اور سجدہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع اور سجدہ یہ بھی فرض ہیں۔ چوتھا اور پانچواں فرض رکوع اور سجدہ ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، تو رکوع اور سجدہ بھی فرض ہیں۔ چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھ جانا، یہ فرض ہے۔ باقی رہا پڑھنا اس کے اندر تو یہ فرض نہیں بلکہ واجب کے درجہ میں ہے۔ چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھ جانا، خواہ پڑھے یا نہ پڑھے، تو فرض اتنی مقدار بیٹھ جانا ہے۔ باقی رہا پڑھنا تو وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب کے درجہ میں ہے۔ وما زاد علی ذالک، جو اس کے ماں سوا ہیں وہ سب سنت ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ اس کے ماں سوا تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو واجب ہیں، مثلا عیدین کی تکبیرات، یہ واجب ہیں، تو مصنف نے کیسے کہا وما زاد علی ذالک فہو سنۃ؟ سوال ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں جیسے عیدین کی تکبیرات، تو مصنف نے کیسے کہا وما زاد علی ذالک فہو سنۃ، جو بھی اس کے ماں سوا ہے وہ سب سنت ہے؟ جواب یہ ہے کہ سنت کا مطلب ہے ان کا ثبوت سنت سے ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کے لحاظ سے سب کے سب سنت ہیں۔ جواب یہ ہے فہو سنت کا مطلب ہے کہ ان کا وجوب سنت سے ہے، احادیث سے ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر عمل کرنا، ان تمام پر عمل کرنا سنت ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ، اور جب آدمی داخل ہو فی صلاتہ اپنی نماز میں، کبّر تو تکبیر کہے، ورفع یدیہ مع التکبیر، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے ساتھ، حتی یحاذی، یہاں تک کہ مقابل کر لے، بِإِبْہَامَیہ، اپنے دونوں انگوٹھوں کے، شحمۃ اذنیہ، اپنے کانوں کی لو کو، فَإِنْ قَالَ بَدْلًا مِنَ التَّکْبِیرِ، پس اگر وہ تکبیر کی جگہ پر کہے اللہ اجل،
اللہ اعظم یا الرحمن اکبر اجزأہ تو اس کو کافی ہوگا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی طرفین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز جائز نہیں ہے الا ان یقولا مگر یہ کہ کہے اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر۔ وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ نماز میں داخل ہوں تو تکبیر کہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر تک اٹھائے۔ ہماری دلیل وہ احادیث ہیں جن میں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ جب انسان نماز کے لیے داخل ہو تو تکبیر کہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کانوں کی لو تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کندھوں تک اٹھائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر تک اٹھائے۔ ہماری دلیل وہ احادیث ہیں کہ جن میں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ فَإِنْ قَالَ بَدْلًا اگر کوئی تکبیر کے بجائے یعنی اللہ اکبر کہنے کے بجائے یہ کہتا ہے اللہ اجل یا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر تو طرفین فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر، دوسرے اسماء الہیہ کے ساتھ افتتاح نماز کو شروع نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی تکبیر کے بجائے یہ کہتا ہے اللہ اکبر کے بجائے یہ کہتا ہے اللہ اجل یا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر تو طرفین فرماتے ہیں جائز ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یہ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر۔ وَيَعْتَمِدُ اور باندھے پکڑ لے بیدہ الیمنی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ علی الیسری بائیں ہاتھ کو ویضعہما اور ان دونوں کو رکھے تحت السرۃ ناف کے نیچے ثم یقول پھر کہے سبحانک اللہم وبحمدک اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، وتبارک اسمک اور بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک اور بلند ہے تیری بزرگی، اور ولا الہ غیرک اور کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، ویستعیذ باللہ اور اللہ کی پناہ مانگے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، ویقرأ اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسر بہما اور ان دونوں کو آہستہ پڑھے، ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب پھر سورہ فاتحہ پڑھے، وسورۃ معہا اور اس کے ساتھ ایک سورت پڑھے، او ثلاث آیات من ای سورۃ شاء یا 3 آیتیں کسی بھی صورت سے جو چاہے، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ اور جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ تو مقتدی کہے آمین، وَيَقُولُ هَلْ مُؤْتَمُّ اور اس کو مقتدی کہے، وَيُخْفِيهَا اور اس کو آہستہ پڑھے۔ وَيَعْتَمِدُ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے، یعنی کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑے اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے، پھر اس کے بعد سبحانک اللہم یہ دعا پڑھے ثنا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے اور یہ دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے اور پھر یہ ثنا سبحانک اللہم پڑھے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے اور یہ بھی آہستہ سے پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت بھی ملائے یا پھر کسی بھی سورت کی 3 آیتیں پڑھے۔ اس کے بعد جب امام ولا الضالین کہے تو سب آمین بھی کہیں گے اور آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی نہ کہ بلند آواز سے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور یہ دونوں آہستہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت ملائیں گے یا پھر کسی بھی سورت کی 3 آیتیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب امام ولا الضالین کہے تو سب آمین کہیں گے اور آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ ثم یکبر پھر تکبیر کہے، ویرکع اور رکوع کرے، ویعتمد بیدیہ
اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ علی رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں پر، ویفرج اصابعہ اور کشادہ کرے اپنی انگلیوں کو، ویبسط ظہرہ اور بچھائے اپنی پشت کو، ولا یرفع رأسہ اور نہ بلند کرے اپنے سر کو، ولا ینکسہ اور نہ اس کو جھکائے، ویقول فی رکوعہ اور کہے اپنی رکوع میں سبحان ربی العظیم ثلاثاً 3 مرتبہ، وذالک ادنیٰ اور یہ کم سے کم اس کی مقدار ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہے گا، پھر رکوع کرے گا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، رکوع کے وقت اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھے، پشت کو بچھائے اور اپنے سر کو نہ تو اٹھائے اور نہ اس کو جھکائے بلکہ سیدھا رکھے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ ثم یرفع راسہ پھر اپنے سر کو اٹھائے، ویقول اور کہے سمع اللہ لمن حمدہ، ویقول المؤتم اور مقتدی کہے ربنا لک الحمد۔ ثم یرفع راسہ رکوع کے بعد اپنا سر اٹھائے اور یوں کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، یعنی امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے پر تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ تو رکوع کے بعد اپنا سر اٹھائے اور امام بولے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، مطلب ہوا کہ امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے پر تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس سے معلوم ہوا امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ فَإِذَا اسْتَوَىٰ قَائِمًا جب سیدھا ہو جائے کھڑے ہو کر، کبّرَ فَإِذَا اسْتَوَىٰ قَائِمًا جب سیدھا کھڑا ہو جائے، کبّرَ تو تکبیر کہے، وسجد اور سجدہ کرے، واعتمد بیدیہ اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ علی الارض زمین پر، ووضع وجہہ بین کفیہ اور رکھے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، وسجد علی انفہ وجبہتہ اور سجدہ کرے اپنی ناک اور اپنی پیشانی پر، فإن اقتصر علی احدہما پس اگر اکتفا کیا ان میں سے ایک پر، جائز ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک، وقال لا یجوز اور صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے الاقتصار علی الانف ناک پر اکتفا کرنا، الا من عذر مگر عذر سے، فإن سجد علی کور عمامتہ پس اگر سجدہ کیا اپنے پگڑی کے پیچ پر، او علی فاضل ثوبہ یا اپنے زائد کپڑے پر، جازہ تو جائز ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَىٰ قَائِمًا رکوع سے فارغ ہونے کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد سجدہ کی باری آتی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد سجدہ کی باری آتی ہے تو تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے، پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اپنا چہرہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے، اور سجدہ اپنی پیشانی اور اپنے ناک دونوں کے ساتھ کرے۔ اگر صرف پیشانی رکھتا ہے یا صرف ناک رکھتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ بھی جائز ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں صرف ناک اگر زمین پر رکھتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، ہاں اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے جی۔ سجدہ کرتے ہوئے پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھے، امام صاحب یہ فرماتے ہیں، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں صرف امام صاحب فرماتے ہیں کہ پیشانی اور ناک دونوں رکھے، اگر کوئی ایک عضو رکھتا ہے یعنی صرف پیشانی رکھتا ہے یا صرف ناک، تب بھی امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں صرف ناک سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے۔ فإن سجدہ اگر پگڑی کے پیچ پر سجدہ کرتا ہے یا اپنے زائد کپڑا پر سجدہ کرتا ہے، یعنی کہ زمین پر براہ راست اس کی پیشانی نہیں ٹکتی، پگڑی کا پیچ آ جاتا ہے یا زائد کپڑا آ جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ وَيُبْدِي ذَبْحَیہ اور
کشادہ کرے اپنے بغلوں کو، ویجافی اور دور کرے بطنہ عن فخذیہ اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے، ویوجہ اصابع رجلیہ اور متوجہ کرے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو نحو القبلۃ قبلہ کی جانب، ویقول فی سجودہ اور اپنے سجدوں میں کہے سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثاً 3 مرتبہ، وذالک ادناہ اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے، ثم یرفع رأسہ پھر اپنے سر کو اٹھائے، ویکبر اور تکبیر کہے، وَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا جب اطمینان سے بیٹھ جائے، کبر تو تکبیر کہے، وسجد اور سجدہ کرے، فَإِذَا اطْمَأَنَّ ساجدًا پس جب اطمینان سے سجدہ کر لے تو کبر تکبیر کہے، واستوى قائما اور سیدھا کھڑا ہو، علی صدور قدمیہ اپنے دونوں قدموں کے سینوں کے بل، ولا یقعد اور نہ بیٹھے، ولا یعتمد بیدیہ اور نہ رکھے اپنے دونوں ہاتھ، علی الارض زمین پر، ویبدی ذبائح مطلب ہوا کہ سجدہ کے وقت اپنے بغلوں کو کشادہ رکھے گا اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے علیحدہ رکھے گا اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں، سجدہ میں کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ کہے گا، پھر اپنا سر اٹھائے گا، تکبیر کہے گا، جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو تکبیر کہے گا اور پھر سجدہ کرے گا، جب اطمینان سے سجدہ کر لے تو تکبیر کہے گا اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑے ہونے میں خیال رکھے گا کہ اپنے قدموں کے بل کھڑا ہو اور بیٹھے نہ، اور اپنے ہاتھ بھی زمین پر نہ لگائے، سیدھا کھڑا ہو جائے۔